وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 12 سورہ مجادلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کرنا چاہو تو فقدموا بین یدی نجواکم، تو اپنی سرگوشی سے پہلے، نجواکم اپنی سرگوشی، بین یدی اس سے پہلے کیا کرو؟ قدموا صدقہ، پہلے صدقہ دو پھر سرگوشی کرو۔ اصل میں جب آپ جماعت کے درجے پر کام کو سوچیں تو پھر آپ کو یہ بات خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو تعلیم دینے، شریعت بتلانے اور اس پر عمل کروانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب اگر کچھ اشخاص یہ چاہیں کہ ہمیں علیحدگی میں وقت ملے اور ہم آپ علیہ السلام سے الگ سے بات کریں، تو اگر بہت سارے لوگوں کو ایسے الگ الگ وقت دیا جائے تو پھر جو ایک اجتماعی ذمہ داری ہے پوری امت تیار کرنے کی اور امت کو علم منتقل کرنے کی، وہ مکمل نہیں ہو پائے گی۔ پھر بعض منافقین وہ خام خواہ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلق ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ممیز اور ممتاز کرنے کے لیے وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں اور الگ سے وقت آپ علیہ السلام سے لے رہے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا بڑا تعلق ہے آپ علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام ان کو بہت زیادہ مقام دیتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن ابی جمعہ والا دن وہ آپ علیہ السلام خطبہ شروع کرنے لگے ہیں، وہ پہلی صف میں ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ لوگو متوجہ ہو جاؤ، دھیان سے بات سنو، یہ اللہ کے رسول کی بات، تاکہ مجھے لوگ جانیں کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، مجھے حیثیت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے عبداللہ ابن ابی یہ خزرج سے ہے اور اس کو سردار متعین کر لیا تھا اہل مدینہ نے، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ ان لڑائیوں کو ختم کرتے ہیں اور کسی کو ہم بھی اپنا سردار بناتے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی ان کی بات مان کر چلیں اور یہ لڑائیاں ختم ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو بے تاج بادشاہ تو آپ علیہ السلام بن گئے۔ اب اس کی یہ حیثیت نہ رہی تو اب دل کے اندر ایک خلش تو تھی اور یہ بھی تھا کہ مجھے حیثیت دی جائے اور مجھے آگے رکھا جائے۔ تو بہرحال اس قسم کے منافقین جو خام خواہ امت کا وقت ضائع کر رہے تھے اور عام لوگوں کا وقت ضائع کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی تعلیم کے اندر رکاوٹ بن رہے تھے، اور جب علیحدگی کے لیے وقت لیتے تو بہت لمبی لمبی باتیں کرتے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی ہوتی، تو اس کے روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم میں سے جس نے بھی آپ علیہ السلام سے سرگوشی کرنی ہے، علیحدگی میں وقت لینا ہے، تو وہ پہلے ٹیکس ادا کرے، اور ٹیکس کیا ہے کہ وہ صدقہ کرے، صدقہ کر کے آئے اور پھر وہ وقت لے اور پھر وہ آپ علیہ السلام سے گفتگو کرے۔ اچھا، اس جانب میں دیکھیں منافقین ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کو مال سے بڑی محبت ہے۔ وہ کہاں مال خرچ کرتے تھے؟
تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو خامخواہی آپ علیہ السلام سے وقت لے رہے تھے ان کا وقت لینا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن بہت جلدی یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو یعنی کہ علیحدگی میں وقت لینا چاہو، تو فقدموا بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، الگ وقت لینے سے پہلے، قدموا صدقہ پہلے کرو، پہلے صدقہ کر کے آؤ، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور تمہیں بہت زیادہ صاف اور ستھرا کرنے والی چیز ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، البتہ ایک گنجائش باقی تھی کہ اگر تم صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاؤ، تم غریب ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ اور یہ منافقین سارے مالدار تھے، ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ منافقین رک گئے، اور اس آیت مبارکہ پر اگر عمل کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عمل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے پہلے صدقہ کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر میں نے اپنی بات کی، لیکن پھر یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو گئی، تو مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور میرے بعد پھر کسی کو عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ آیت ہی منسوخ ہو گئی۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا، اس بات سے کہ تم پہلے ادا کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے، کیا تم اس بات سے گھبرا گئے ہو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے نہ کیا یعنی صدقے نہیں دیے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہارے پر رجوع کیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اب نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانو، اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو بہرحال اس حکم کا فائدہ یہ ہوا کہ جو منافقین تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور وہ جو خامخواہ وقت ضائع کرتے تھے اس وقت کا ضیاع ختم ہو گیا، اور یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ گویا کہ اس حکم سے منافقین کھل کر سامنے آئے، اور وہ یہ خامخواہ انہوں نے ایک وقت ضائع کرنے کا بہانہ بنایا ہوا تھا اور خامخواہ آپ علیہ السلام سے وقت لے رہے تھے، وہ چیزیں ایک مرتبہ رک گئی اور ختم ہو گئی۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ جو بات ارشاد فرما دی کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس یہ ہم پلے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو ہم پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔